اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف 43 نمبر سورہ 25واں پارہ اور آیت نمبر 57 چھٹے رکوع کا آغاز۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا وآلهة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ روشی سے پڑھ لوں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ سابقہ رسل کا جو ذکر شروع ہوا تو موسیٰ کا ذکر ہوا، اس کے اندر میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ جو ڈکٹیٹر ہیں یا جو غاصب ہیں یا جو حکومتوں کو قابو کرنے والے ہیں وہ کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے ڈائلاگ کے اوپر میں نے آپ کو غور کرنے کے لیے کہا، اور ان کا ایک ہتھیار جو ہے وہ میڈیا، اس وقت کا میڈیا جو ہے وہ ہوتا ہے، یا میڈیم جو آج کا ہمارا میڈیا بھی ہے، تو ایک ہتھیار ان کو اس پروپیگنڈے کے لیے وہ میڈیا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ وہی میڈیم یا ان کی زبانیں، ان کا جو انداز گفتگو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لے کے مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ ساری بک بک جو فرعون نے کی، اس کے اندر موسیٰ کے میسج کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور میں نے اس بات کا کیا جواب دینا ہے، بلکہ ان کی ذات کے اوپر بہتان، ان کی ذات کے اوپر بکواسیات، ان کی ذات کا اپنے ساتھ تقابلی جائزہ اور اس طرح کی باتیں۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال اور پیش کی، اور جب کہاوت لائے مریم کے بیٹے کو، تب ہی کبھی قوم تیری لگتی ہے اس سے چلانے، کہ جب پیش کی مثال حضرت عیسیٰ کی، تو پھر اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم جو ہے یصدون، اونچی آواز میں بک بک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب دلیل ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، بات ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، یہ اونچی آواز میں بول بول کے، مس کوٹ کر کر کے چیزوں کو دھونس سے بلڈوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ آپ آج بھی آئیڈینٹیفیکیشن اس بات کی آپ لے لیں تو بڑے آرام سے سارے معاملات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون سے رویے ہوتے ہیں۔ جب دلیل کوئی نہیں، بات کرنے والی کوئی نہیں، تو پھر چڑھ چڑھ کے اونچی آواز میں بک بک، اونچی آواز میں بکواسیات، تو میں کہ اس طرح پھر تیری قوم بھی جو ہے اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتی ہے، چلانا شروع کر دیتی ہے، اور کہتے ہیں ہمارے ٹھاکر بہتر ہیں، یا وہ یہ نام جو دھرتے ہیں تجھ پر سب جھگڑنے کو، بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑالو۔ یہ جو آپ نے دیکھا کہ فرعون نے جو رویہ اختیار کیا وہ حضرت موسیٰ سے تضحیق کا رویہ اختیار کیا، کہ موسیٰ کی ذاتیات کے اوپر، ذات کے اوپر انہیں باتیں کرنی شروع کر دی، اور یہ جو کر رہے ہیں انہوں نے اونچی آواز سے ایک فیکٹ کو مس کوٹ کرنا شروع کیا، اونچی آواز میں اس کو بات کرنا شروع کی۔ اور یہاں بھی ابھی بھی آپ یہاں پہ ایک یہ بات غور کریں کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذا قوموں کا، آپ کی قوم نہیں، پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آخر کے نزدیک ایک مکی دور چل رہا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی قوم، اور آپ دیکھیں گے کہ اختتام ہوتے ہوتے بات پہنچ جائے گی قل یا ایھا الکافرون، وہ پھر آپ کی قوم کے نام سے ان کو پکارا نہیں جائے گا، وہ پکے ٹھکے کافر ہو جائیں گے۔ اور کہتے دلیل کیا دیتے ہیں
کیا ہمارے بت یا جن کو ہم پوجتے ہیں وہ بہتر ہیں یا وہ کون؟ اب یہ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی تو عتیسہ کو پوجتے ہو، نعوذ باللہ، تو کیا عتیسہ بہتر ہے یا ہمارے بت بہتر ہے؟ اب اس بات کی کہیں پہ کوئی ذکر نہیں، نہ عتیسہ نے کسی کو پوجنے کے لیے کہا، نہ ان کے میسج کے اندر کوئی ایسی بات۔ اس کے اوپر چڑھ چڑھ کے یہ مس کوٹ کر کے چیزوں کو، یہ نام ہیں جو دھرے ہیں تجھ پر سب جھگڑنے کو، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بکواسیات کریں، جھگڑا کریں، بحث مباحثہ آپ کے ساتھ کریں، اصلی بات کو ایک ایسی ڈبیٹ میں ضائع کر دیں کہ اصلی میسج کے اوپر سے نگاہ ہٹ جائے۔ بلکہ یہ قوم ہے، لوگ ہیں جھگڑالو، تو یہ جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، لہذا آپ اس جھگڑے میں ان کے ساتھ مت پڑیں بٹوین دی لائنز۔ ان کا مقصد یہ صرف ایک جھگڑا کرنا ہے، ایک چیز کو مس کوٹ کرنا ہے، ایک چیز کو بغیر دلیل کے بات کرنی ہے، تو بٹوین دی لائنز کے آپ ان سے جھگڑے میں مت پڑیں اس کے۔ اور پھر ویسے تو قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آ چکی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو بات کی، وہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے کہ ہم نے اس پر فضل کیا اور کھڑا کیا نبی بنی اسرائیل کے واسطے۔ تو عتیسہ کی تو یہ حیثیت تھی، فیکٹ ان کے بارے میں یہ تھا کہ ہم نے، وہ اللہ کا ایک بندہ تھا، اللہ کا ایک غلام تھا، اللہ نے اس پہ انعام کیا، اس پر فضل کیا اور کھڑا کیا ان کو بنی اسرائیل کے واسطے۔ ان کی یہ حیثیت تھی، یہ حقیقت تھی، نہ وہ پوجنے کے لیے انہوں نے کہا، نہ وہ کوئی جھوٹے خدا بنے۔ اور اگر ہم چاہیں نکالے تم میں سے فرشتے زمین میں تمہاری جگہ، یخلفون، تمہارے پیچھے پیچھے ہیں، جیسا خلافت جو کہتے ہیں کہ اللہ کا خلیفہ ہے پیچھے آنے والا، اس طرح تمہارے پیچھے پیچھے ایک نئی قوم جو ہے فرشتوں کی یہاں پہ آباد کر دیں۔ اور وہ جو ہے، اب یہ بات حدیث اکثر کی، اور وہ نشان ہے اس گھڑی کا، سو اس میں دھوکہ نہ کرو اور میرا کام مانو، یہ ایک سیدھی راہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ، حدیثہ جو ہے وہ ایک پکا علم ہے، ایک پکا ٹھکا نالج ہے، ایک علم ہے آخرت کا، یعنی کہ قیامت کی نشانی ہے حدیثہ، کہ وہ جب آ جائیں گے تو ان کے بعد پھر قیامت کے آنے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں رہے گا کہ وہ قیامت کی ایک پکی نشانی ہے۔ لہٰذا اس میں دھوکہ نہ کرو اور میرا کام مانو، یہ ایک سیدھی راہ ہے، اور تم جو ہے اس چیز میں دھوکہ مت کھاؤ، ان بحث وبحث سے مت پڑو۔ حدیثہ جو ہے وہ ایک نبی تھے اور وہ آخری نشانی ہے قیامت کی، لہٰذا میری ساتھ دو اور نہ روکے تم کو شیطان، وہ تمہارا دشمن ہے سری۔ اور پھر عیسیٰ کا ذکر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کیا، اور جب آیا عیسیٰ نشانیاں لے کر، بولا میں لایا ہوں تمہارے پاس پکی باتیں اور بتانے کو بعض چیز جس میں تم جھگڑتے ہو، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور یہ آپ دیکھیں گے، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، پہلے بھی ہم قرآن کے اندر یہ پڑھ چکے ہیں، تمام پیغمبروں کا یہی خوبصورتی تھی اس پورے میسج کی، اس پوری بات کی، واتقوا اللہ واتیعون، کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے غصے سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور یہ تمام پیغمبروں کا دیکھتے ہیں کہ یہی انداز تھا گفتگو کا، ایک ہی میسج تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے غصے سے ڈرو، اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ جو ہے وہی ہے رب میرا اور تمہارا، اس کی بندگی کرو، یہ ایک سیدھی راہ ہے۔ تو یہ عیسیٰ کا بھی وہی پیغام تھا جو سارے پیغمبروں کا پیغام تھا۔ پھر پھٹ گئے فرقے ان کے بیچ سے، سو خرابی ہے گناہ گاروں کو آفت سے دکھ والے دن کی۔ وہ جو ایک بہت زیادہ فویل، بہت ہی سخت سزا ہے۔ ویل آپ جانتے ہیں کہ جہنم کی اس وادی کو بھی کہا جاتا ہے جو سب سے تاریک اور سب سے زیادہ تکلیف دہ وادی ہے، اور ویسے بھی ویل کہتے ہیں کہ ہائے خرابی، ہائے بہت زیادہ سزا، ہائے بہت زیادہ تکلیف، اس دن جو دکھ والا دن ہے۔ اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پورے رکوع کے اندر تقریباً اب آخرت کا کچھ نقشہ جو ہے بیان فرمائے گا۔ اب یہی راہ دیکھتے ہیں اس گھڑی کی کہ آ کھڑی ہو ان پر اچانک، ان کو خبر نہ ہو۔
اب یہ قیامت کا ذکر، ایک آخرت کا ذکر جو آتا ہے، جتنے دوست ہیں الاخلا، اخلا خلیل آپ جانتے ہیں، خلیل دوست کو کہا جاتا ہے، اخلا یعنی کہ بہت ہی جمع ہے، بہت ہی نزدیکی دوست. خلیل ایک نزدیکی دوست، اخلا جمع، دوستوں کی جمع مطلب اسے کلوزسٹ دوست جو ہوتے ہیں، جو بہت ہی نزدیکی دوست ہوں گے. جتنے دوست ہیں اس دن دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، مگر جو ہے ڈر والے، سوائے اہل تقوی کے، باقی سب لوگ اپنے جو قریبی ترین دوست بھی ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یہ ذکر اب شروع ہو رہا ہے قیامت کا اور آخرت کا اور جنت دوزخ کا، اس کے اوپر اس صورت کا جو ہے اختتام ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.